التماس برائے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب صل علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج وسهل اللہ تعالی مخرج رسولک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا، آیت اللہ العظمیٰ و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ، ناشرۃ التوحید، الصدیقۃ الکبریٰ، المعصومۃ الکبریٰ، الفاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بلند تر الصلوات۔ دعائے مالکان عزت، بارگاہ عزت میں ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آقا زادی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر اجر مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں اور آج کے دن شہدائے ارض وطن ہیں، میرا مالک تمام کی مغفرت فرمائے، میرے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، میرا مالک عزاداری کا موسم قریب ہے، حسین کے ماتمیوں کی حفاظت فرمائے، وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کی مجلس بسلسلہ بلندی درجات، بسلسلہ اصال ثواب، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو بھی احباب ہیں، میں موت کے بارے میں پہلی سطر کہوں گا کہ ہم اپنے مرنے والے کی جدائی سے پریشان ہوتے ہیں، انجام سے پریشان نہیں ہوتے۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ جو ہمارا دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہم اس کی جدائی ہے جو ہمیں رلاتی ہے، ہمیں اس کا انجام پریشان نہیں کرتا۔ ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر جگہ پہ جا چکا ہے، اتنی بہتر جگہ پہ جا چکا ہے کہ ہم اسے یاد کرنے کے لیے حسین کے گھر آئے ہیں اور وہ حسین کے پاس ہے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اللہ محمد۔ پھر بھی سرکار کی آمد بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہ چیف آف سادات، مرس اعلیٰ سادات بر صغیر پاک و ہند، پیشوائے تمام رندانم، سرکار قبلہ مخدوم الملک مخدوم سید حامد محمد نوبہار حسنی الحسینی نقوی البخاری المعروف مخدوم الملک مخدوم سید زبرد حسین حسنی الحسینی نقوی البخاری اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ مخدوم زادہ سید غلام حسین زبرد حسنی الحسینی نقوی البخاری اور اپنے بھتیجے مخدوم زادہ سید ساجد عباس بخاری کے ساتھ سید
اسد عباس بخاری کی فاتح خوانی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ سرکار وارث امامت، وارث دستار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور جمال، قطب کمال، ثانی حیدر کرار، پاک جلال اللہ ابو دستم، مختوم الاولیاء، سلطان المشائخ، مختوم الملت، جلال الملت الدین، قلندر گر، غوث گر، کتب گر، ابدال گر، قطب الاقطاب، آقا سرخپوش، مخدوم اعظم، شیر شاہ سید جلال، نور جمال، ثانی حیدر کرار، پاک جلال اللہ ابو دستم، حسنی الحسینی، نقوی البخاری، پاک وارث امامت، وارث دستار رسول کے سجادہ نشین ہیں۔ مدینہ السادات اس شریف آج بھی تمام اولیاء اللہ کا مرکز ہے اور تمام سادات کا مرکز ہے۔ ان کی مہر نہ ہوگی تو پوری کائنات کا سید سید نہیں، ان کی مہر نہ ہوگی کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی کلندر نہیں۔ اب بلا تاخیر وکیل آل محمد سرکار علامہ آصف رضا علوی صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ علی کی شہنشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، عمر کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات اللہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ سرکار کی آمد ہو چکی، ان سے دعا لیتے ہوئے اگلی سطرے میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ہم یقیناً یہ جانتے ہیں کہ جو ہم سے بچھڑ گیا وہ ہم سے بچھڑ تو گیا ہے لیکن کہیں بہتر انداز میں مل ضرور گیا ہے۔ ہم اپنے مرنے والے کی جدائی سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں قطعاً یہ پریشانی نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہمیں بہتر ہے کہ وہ جو جہاں ہے وہی اصل جہاں ہے۔ موت لوگوں کو پریشان اس لیے کرتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد فنا ہے۔ آل محمد کے ہم موت کے بعد بقا ہے۔ بڑا خوبصورت سا امام کا فرمان آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے لگا ہوں۔ امام سے ایک شخص نے کہا مولا موت مجھے پریشان کرتی ہے۔ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ امام نے کہا تو لباس بدلنے سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا مولا مجھے موت پریشان کرتی ہے۔ امام نے فرمایا تو لباس بدلنے سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا لباس کیا بدلنا؟ امام نے فرمایا تو میلا لباس اتار کے اجلا پہنے تو پریشانی کس بات کی؟ موت مرنے کا نام نہیں، موت دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ زندگی امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کے لیے ایک تنگ اور تاریک قید خانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اصل وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو دنیا میں اتارا ہے، تمہیں ہماری ولایت جو دی ہے اس کی حفاظت اللہ نے تمہارے ذمہ لگائی ہے۔ آپ کسی بھی اپنے نوکر کو کوئی چیز دے کے بھیجیں تو آپ اسے ایک ہدایت نامہ ضرور جاری کرتے ہیں، تیرے پاس میری یہ قیمتی چیز ہے، کوشش کرنا رستے میں کسی سے کچھ لے کے کھانا نہ، کوشش کرنا کہ سفر کے دوران اس کی بار بار حفاظت کرنا۔ وہ ایک قیمتی امانت، آپ کو اس شخص کی بقا کی حفاظت کے لیے نہیں فکر ہوتی، اس امانت کی بقا جو ہے وہ آپ کے ملحوظ خاطر ہے۔ یہ شخص محفوظ ہے تو امانت محفوظ ہے، لہذا اسے کہتے ہیں رابطے میں رہنا، بہتر طریقے سے سفر کرنا۔ خدا نے جب علی کی ولایت انسانیت کو دے دی تو خدا نے کہا جو رابطہ میرے ساتھ رکھنا، اس رابطے کو نماز کہتے ہیں۔ جو بھی کھانا سوچ سمجھ کے کھانا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ مجھ سے تعلق کو استوار رکھنا، اسے حج کہتے ہیں۔ امیر فرماتے ہیں کہ اصل تمہاری زندگی ہے ولایت علی کے تحفظ کا نام۔ ولایت امیر المومنین تمہارے پاس اللہ کا قیمتی ترین تحفہ ہے۔
اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب زندگی میں اس کی حفاظت کر کے چلے جاؤ گے تو پھر جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا تو پھر قبر میں اتارتے تمہیں تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے شریعت کتنی برقرار رکھی ہے، اسے کہا اسمع افہم سن سمجھ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تجھ سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس امانت کے بارے میں جواب دینا ہے کہ تم نے ولایت کو کتنا محفوظ رکھا ہے، تم نے علی ولی اللہ پہ کتنا پہرا دیا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ شریعت میں ولایت ہے، شریعت کے تحفظ کو ولایت علی کے، جس نے شریعت کو محفوظ رکھا ہے، شریعت کے تحفظ کو ولایت امیر المومنین ہے۔ شریعت میں ولایت نہیں، ولایت کی وجہ سے شریعت ہے۔ بسم اللہ سرکار، اللہم صلی علی۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں یقیناً یہ جو ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہمیں ایک فکر پریشان کرتی ہے کہ ہم ولایت علی کا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ جو فکر ہمیں پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جتنی قیمتی چیز ہمیں دی تھی اس کی بہتر طریقے سے حفاظت ہم سے ہو نہ سکے۔ ولایت امیر المومنین کا کیا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ کلمے میں یا عبادت میں پڑھ لینا، اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ولایت کو طاری کرنا، ایسے طاری کرنا کہ ابو ذر غفاری جنگل میں بیٹھ کے اپنی چھڑی کو آسمان کی طرف کر کے کہتے تھے مجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے میرے کہنے پہ تارے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مجھے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہوا کہ میں چھڑی کا اشارہ کرتا ہوں اور نظام شمسی کو چلانا شروع کر دیتا ہوں۔ علی ولی اللہ ہم نے تو پڑھا نہیں، ہم نے تو دہرایا ہے، جنہوں نے پڑھا تھا اسے سلمان محمدی کہتے ہیں۔ سلمان محمدی باہر گلی میں بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے سلمان محمدی اپنی انگلی کے اشارے سے کہہ رہا تھا واللیل ادبر والنہار اکمل، رات آ گیا دن پیچھے ہو، رات آ گیا دن پیچھے ہو۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا سلمان محمدی کی انگلی کے اشارے کے ساتھ کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات ہو جاتی ہے۔ ابو ذر نے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے؟ فرمایا آج قرآن پڑھا تھا، اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتے۔ یہ ہے علی ولی اللہ۔ بسم اللہ سر۔ مذہب شیعت کا پہاڑ جتنا نام ہے آغا جواد تبریزی، آغا جواد تبریزی مذہب شیعہ کا معتبر نام، انہوں نے اپنی کتاب الولایہ میں لکھا ہے علی ولی اللہ پڑھا جائے تو انسان ہواؤں میں چلنا شروع کرے، پانی کے دوش میں چلنا شروع کرے۔ ولایت علی حقیقت میں کیا ہے؟ علی ولی اللہ وہ عمل ہے جو انبیاء کو دے کے اللہ نے پھر مخلوق کو دے دیا۔ اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی ہم موت بڑی حسین ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، سرکار تشریف فرما ہے، مجھے کوئی بندہ کہے ایک جملے میں موت پڑھ تو ولایت علی جب شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو اسے موت کہتے ہیں۔ ایک شخص نے امام کی بارگاہ میں آ کے کہا مولا موت میں انسان کی حالت کیا ہوتی؟ امام فرمایا ریشم کا کپڑا خاردار جھاڑی پہ رکھ کے کھینچو، جو حالت اس کپڑے کی ہوتی وہ انسان کی ہوتی۔ اس کے بدن میں جھرجھری آئی، اس نے کہا تیری محبت کا فائدہ۔ امام نے کہا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی نہیں پوچھی۔ مالک مجھے بتا کہ ہم کیسے مریں گے؟ امام نے سن مومن کی موت۔ امام نے فرمایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے ہمارے جد علی سے اجازت لیتا، اس لیے کہ موت عامر ہے، علی اول العامر ہے۔ وہ امیر المومنین سے اجازت لینے کے لیے آتا، اور کتاب کے جملے امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کہتا یا علی میں آج آپ کے محب کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، تو علی اس کو اگلا بہترین جملہ دیتے۔ علی فرماتے اچھا تو آج میرے محب کی زیارت کو جا رہا ہے؟ علی فرماتے پہلا کام یہ کرنا اسے جا کے سلام کہنا، اسے جا کے سلام کہنا۔ یہ جو سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے، نام اس کا اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جاتا،
علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ مجمع چپ رہے یا بول پڑے، علیہ السلام روح قبض کرنے سے پہلے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ علیہ السلام علی کے نوکر کو سلام کرتا ہے۔ علیہ السلام علی کے نوکر کو۔ ہمیں جو پڑھے لکھے احباب ہیں انہوں نے توجہ فرمائی ہوگی۔ جماعت شاہی توجہ یہ تھی کہ جب اسے سلام کہہ دیا تو سلام تو ہے سلامتی، وہ سلامتی دے کے موت کیسے دے دیتا ہے؟ ابھی تو اس نے کہا کہ سلامت رہے، سلام ہے تجھ پہ، سلامتی دے کے پھر موت کیسے لی؟ علی فرماتے پہلے سلام کہنا، پھر اس سے روح قبض کرنے کی اجازت لینا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والا اپنی مرضی سے روح دیتا ہے۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے آپ میں سے کسی بندے سے پوچھو کہ کون مرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بشمول میرے۔ ہم کہیں گے ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم اور جینا چاہتے ہیں، ہم زندگی اور گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ مجھ پہ سوال کریں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ روح خود دیتا ہے، تو جب انسان مرنا ہی نہیں چاہتا وہ روح کیسے دیتا ہے؟ میں دکھانے لگا ہوں کہ وہ روح دیتا کیسے۔ یہ کسی مولوی کا تجزیہ نہیں، امام کا فرمان پڑھنے لگا۔ مولا فرماتے ہیں وہ مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے ملک الموت، اور اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرتا ہے۔ جو ہی وہ پروں کو مس کرتا ہے تو مرنے سے پہلے مرد مومن اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جو ہی وہ اپنی آنکھوں کی پتلیاں آسمان کی طرف کرتا ہے تو علی فرماتے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ جب وہ دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑا، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے تو تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو۔ تو جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کا یہاں دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے یہاں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ پھر انہیں دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں وہیں کی وہیں رک جاتی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی۔ اس پہلی ملاقات کو موت کہتے ہیں۔ اسے موت کہتے ہیں۔ یہ ہے موت مومن کی۔ مومن کی موت کیسے آئی کہ مومن ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ علی کو دیکھتا ہے، مرتے وقت وہ علی کو دیکھتا ہے۔ مرتے وقت علی کو کیوں دیکھا؟ دنیا کی محبت دل سے نکال دی، علی نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگر زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہو دنیا نکالو، علی نظر آنا شروع ہو جائے۔ پھر مرنے کے بعد کیسے دیکھا کہ روح چلی گئی۔ اب انسان کا بدن ہے اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے۔ بدن کا تعلق مٹی سے تھا، وہ مٹی کی طرف چلا گیا۔ روح کا تعلق نور سے تھا، وہ نور کی طرف چلا گیا۔ جسم نے علی نہیں دیکھا، روح نے علی دیکھا۔ روح کا تعلق نور سے تھا۔ بشر ہو کہ کوئی علی کو نہ سمجھے۔ میں صرف یہ پڑھ رہا ہوں کہ جن کے پاس ولایت علی ہے ان کے لیے موت کیسی ہے۔ موت اتنی سخت ہے یہ نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا ایک نبی ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے، بغل میں اس کے عصا ہے، ملک الموت سامنے آ گیا، اس نے کہا اتنی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں، اس نے زمین پہ بھی بیٹھنے دے۔ اس نے وہیں سے اللہ کے نبی کی روح قبض کی۔ یہ جو بغل میں عصا تھا اسے نیچے سے دیمک نے چاٹا، وہ عصا بغل سے گرا تو نبی زمین پہ گرا، تو امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا، کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ جب تک کھڑا رہا قوم سمجھتی رہی زندہ ہے۔ عصا بغل سے گرا، زمین پہ نبی آیا تو لوگوں کو پتا چلا نبی چلا گیا۔ ملک الموت نے اللہ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا، ٹیک دیوار سے نہیں لگانے دی۔ نبی نے کہا تھا مجھے ٹیک لگانے دیں، اس کا جس نے بھیجا ہے اس نے ٹیک لگانے کا نہیں کہا، اس کا جیسا بھی ہے روح لے کے آ جائے۔ ملک الموت نے نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی۔ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، یا تو کتابوں میں لکھا نہ ہو۔ سلمان محمدی مدائن میں تھے، علی کوفے میں تھے،
علی کوفہ سے مدائن پہنچے سلمان کے لیے. جب پہنچے تو علی نے پہلا منظر کیا دیکھا؟ ملک الموت سلمان محمدی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. علی نے جا کے کہا تو نبیوں کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ملک الموت مسکرا کے کہا تیرا نوکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تیرا نوکر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. امیر المومنین کا پہلا قدم سلمان محمدی کے حجرے میں آیا. سلمان نے خوشبو امیر المومنین کو سونگا. سلمان بستر سے اٹھا، اپنے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے میرا مالک تجھے میرا سلام ہو. علی نے سلمان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جو لینے آ رہا ہے جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان محمد نے کہا یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. علی کہتے ہیں ایمان کے اتنے درجے تجھے پار کروا دیے، تجھے اب بھی پتہ نہیں، مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. اپنے بدن کے پنجرے سے اپنی روح کو آزاد کرنا، اسے موت کہتے ہیں. جب چاہے موت پہ قدرت ہوتی ہے علی کے نوکروں کی. یہ موت سے بھاگتے نہیں، یہ موت پہ قادر ہوتے ہیں، یہ موت پہ مکمل قدرت رکھتے ہیں. ایسے معجزات میں اس دور میں ہزاروں کی تعداد میں دکھا سکتا ہوں جہاں علی والوں نے عین موت کے وقت موت کو ٹالا. ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے گزرے ہوں گے کہ جی بالکل مر رہا تھا، ماں عالم پہ چلی گئی، باپ نے کھا کے شفا ہاتھوں میں رکھ لی، بیٹا بچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ موت آج بھی علی والوں کے لیے کھلونا ہے. دنیا موت سے ڈر رہی ہے، ہم موت سے محبت کرتے ہیں. دنیا موت سے گھبراتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر ہے، قبر میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں بچھو ہے، اندھیرے میں سانپ ہے، اندھیرے میں کیڑے مکوڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد قبر ہے، قبر روشن ہے، قبر میں علی ہے. لوگ جسے موت کہتے ہیں اسے ہم ملاقات کہتے ہیں. موت کی اتنی جلدی کرو جس طرح قیدی کو ملاقات کی جلدی ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ملنے کے لیے آئے. زندگی ایسے گزارو کہ علی سے ملنے کے لیے ترسو. مگر ہر کسی نے جانا ہے سانسوں کا یقین کوئی نہیں. عقیدہ بہتر رکھنا، علی سے ملنے کی تمنا رکھنا. سرکار تشریف لے آئے ہیں، مرکز سادات ہے، میں خود حاضری کے لیے گیا ہوں، تبرکات انبیاء کی زیارت کی ہے. آج اسد شاہ جی شہید، ان کے بیٹے کی دستار بندی بھی ہوگی. 8ویں شہنشاہ کے جنازے کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھا. 8ویں بادشاہ کی رونے کے لیے آئی تھی رضا کی بہنیں. جب سید کا جنازہ گھر میں تیار ہو رہا تھا، یقیناً قم والی بی بی اسے بھی رو کے گئی ہوگی جو حسین کے بیٹے کے غم میں رو رہا تھا. آج ہوگی دستار بندی. اتنے لوگ ناصر شاہ جی کے اس خانوادہ سادات کے بخاری خاندان سے محبت کرنے والے آئے. اس شریف سرکار خود چل کے آئے مرحوم کے بیٹے کے سر پہ دستار رکھنے کے لیے. میں اتنے عزت والے سیدوں سے کنیز کا بیٹا ہو کر ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، جتنے سید آج اکٹھے ہو کے ایک یتیم سید کے سر پہ دستار باندھنے آئے، مجھے بتاؤ سجاد کے سر پہ بھی ایسے باندھیں گے؟ یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے میں نے سادات سے کہا ہے. سجاد کی دستار بندی جلے ہوئے خیموں میں ہوئی تھی، کیونکہ دستار بندی کی رسم ہے تو میں پورا مضمون مسائل میں بھی دستار کا پڑھنا چاہوں. شام غریبہ خیمے جل چکے تھے، امامت کی دستار سجاد کے سر پہ آ گئی تھی. یہ کائنات کا پہلا غریب امام ہے جس کے دور امامت کا پہلا مسئلہ امتی نے نہیں، ماں نے پوچھا. ہر امام بنا ہے نا تو مسئلہ امت نے پوچھا ہے. یہ پہلا امام ہے جو امام بنا ہے، مسئلہ امت نے نہیں، مسئلہ ماں نے پوچھا ہے. اس امام کی دور امامت کا پہلا مسئلہ کیا تھا؟ سگی ماں کاندھا ہلا کے کہہ رہی ہے جل کے مر جائیں یا خیمہ چھوڑ دیں. یہ سجاد کی امامت کا پہلا سوال ہے. دور امامت سجاد میں پہلا سوال علی کی بیٹی نے پوچھا، سجاد اب تو امام ہو گیا ہے، بتا ہمیں خیمے میں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ مولا سجاد نے آنکھیں بند کر کے کہا اماں خیمہ چھوڑ. بی بی رو کے دی سجاد آنکھیں کھول کے جواب دے. سجاد رو کے دے کھلی آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے، بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے. بی بی کہتی آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ برقع نہیں ہے. سید الساجدین رو کے کہتے اماں اللہ نے عورت کو بال اس لیے دیے ہیں اگر مشکل پڑ جائے تو بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لے. سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا،
چھوڑا. علی کی بیٹی رو کے کہتی میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے, سجاد میرے بال کیسے چھپیں گے. سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی, خاک شفا کا برقع پہنایا. علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا. علی کی اگلی بیٹی آئی, سجاد نے خاک شفا کا برقع بنایا. علی کی دوسری بیٹی نے خیمہ چھوڑا. علی کی بہویں آتی رہی, سجاد کربلا کی خاک کے برقعے پہناتا رہا. سب سے آخر میں 4 سال کی سیدزادی آئی, اس نے سجاد کے سامنے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتی ان کے بال لمبے تھے, میرے بال چھوٹے ہیں, مجھے بتا میں چہرہ چھپاؤں یا بال چھپاؤں. سید الساجدین کی آواز آئی. معصومہ ہاتھوں کا پردہ بنا, ہاتھوں کا پردہ بنا کے حسین کی بیٹی نے خیمہ چھوڑ دیا. دستار امامت سر پہ آ نہ سکی, رکھنی تھی سر پہ دستار, امت نے پہنا دی ہاتھوں میں کڑیاں. آنی تھی سر پہ دستار, گردن میں توق آ گیا. سجاد کی امت کی دی ہوئی دستار کا وزن اتنا تھا, سجاد کی کمر جھک گئی. میں زیارت کر کے آیا ہوں اس توق کی, مرکز السادات میں. حیدرآباد دکن میں بھی سجاد کے توق کا ایک ٹکڑا پڑا. میرے مالک نے مجھے شرف بخشا, اس پورے محلے کا نام ہے دار الشفا, شفا دینے والا محلہ. جہاں سجاد کے توق کا ٹکڑا ہے وہاں آج بھی بیمار باندھے جا رہے ہیں. سید الساجدین کے گردن میں توق آ گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی, پاؤں میں بیڑیاں آ گئی. دستار کہاں گئی؟ حافظ کفایت کہتے ہیں 9 حصوں میں تقسیم تھی. 10 محرم کو حسین کی لاش, کمینے حسین کی لاش پہ آئے. کسی نے حسین کی عبا لوٹ لی, کسی نے حسین کا قبا لوٹ لیا, ایک کمینے نے حسین کی دستار لوٹ لی. یہ دستار حسین لوٹ کے لے گیا. جب ملعون کے دربار میں, یزید کے دربار ملعون میں انعام لے رہے تھے نا سارے قاتل, ایک ایک قاتل آ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا میں نے حسین کا اکبر مارا, کوئی کہہ رہا تھا میں نے عباس مارا, کوئی کہہ رہا تھا میں نے قاسم مارا. یہ ہر ایک کو انعام دے رہا تھا. یہ کمینہ سب سے آخر میں کھڑا تھا. اس نے کہا میرا ظلم بڑا ہے, میرے پاس ہے حسین کی دستار. یہ حسین کی نہیں, یہ نبیوں کے وارث کی دستار ہے, یہ نبیوں کی دستار ہے. میں دے کے انعام اپنی مرضی کا لوں گا. اسے دیر ہو گئی, اعلان ہو گیا کہ جو بچ گئے ہیں وہ کل آنا, کل انعام ملیں گے. یہ دستار لے کے گھر چلا گیا. اس نے اپنے گھر میں صندوق میں دستار کو بند کیا. صبح اٹھوں گا یزید کے دربار میں جا کے انعام لوں گا. آدھی رات کو اس کی زوجہ نے کاندھا پکڑ کے ہلایا, رو کہتی ملعون کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے. یہ دیکھ لگا میں تو باغی مار کے آیا ہوں. رو کے کہتی پوری رات ہو گئی, کالے برقعے والی بی بی میرے گھر میں کبھی ادھر رو رہی ہے, کبھی ادھر رو رہی ہے. اللہ جانے تو نے اس صندوق میں کیا چھپایا ہے. بار بار صندوق کے سرحانے آتی ہے, سر کے بال رو کھول کے کہتی ہائے او میرا غریب بیٹا. یہ ملعون بستر سے تڑپ کے اٹھا, بابا سرکار یہ تڑپ کے اٹھا مرشد. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا, اسے تالا کھول کے حسین کی دستار نکالی. نکال کے یہ گھر سے باہر گلی سے جنگل میں چلا گیا. یہ جتنی دیر زندہ رہا یہ ایک جملہ اپنی زبان پہ دہراتا رہا, میں نے دستار حسین کی ماں کو نہیں دینی, میں نے دستار حسین کی ماں کو نہیں دینی, میں نے دستار حسین کی ماں کو نہیں دینی, میں نے یزید کو دے کے انعام لینے ہیں. یہ دستار چھپاتا چھپاتا جنگل میں گیا, جنگل میں گم ہو گیا, جنگل میں مر گیا. 2.25 سال دستار اسی جنگل میں پڑی رہی. سجاد واپس مدینے آ گئے. ایک حاجیوں کا قافلہ اس جنگل کے قریب سے گزرا. ایک حاجی کی آواز آئی مجھے اس جنگل سے محمد کی خوشبو آ رہی ہے, یا یہاں پہ کسی نبی کی قبر ہے یا نبی کے بیٹے کی قبر ہے. یہ خوشبو کو سونگتا گیا. اس نے دیکھا کہ اس ٹیلے کے پاس ایک دستار پڑی ہے. دستار کے وارث آئے بیٹھے, میں اس لیے دستار پڑھنے لگا ہوں. اس نے دستار کی حالت دیکھی, جو سید بیٹھے ہائے کہنا. دستار کی حالت کیا تھی؟ دستار میں تیروں کے کٹ, سوراخ, خون کے چھینٹے. تو چپ کر گیا کہ وہی دستار ہے جسے چادر بنا کے حسین نے قاسم کی لاش رکھا تھا. یہ وہی دستار ہے جس سے حسین نے اصغر کا گلا صاف کیا تھا. یہ وہی دستار ہے جس سے حسین نے اکبر کا سینہ صاف کیا تھا. اس نے یوں ہاتھوں میں دستار اٹھائی, دستار اٹھا کے اس نے عربی میں شعر پڑھا. وہ شعر آج بھی کتابوں میں ہے. اس میں خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی شریف مارا گیا, حالت بتا رہی ہے کوئی غریب مارا گیا. اس نے دستار اپنے سامان میں رکھ لی. یہ مکے چلا گیا, اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا مدینے میں آل محمد میں سے اب کون ہے؟ انہوں نے کہا حسین کا بیٹا. واپس آ گیا ہے شام سے, ملتا ہے کسی سے؟ کہتے نہیں, زیادہ دیر گھر رہتا ہے, زیارت کے لیے مومنین گھر جاتے. اسے کہا سجاد گھر سے کیوں نہیں آتا؟ اس بندے نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں, گھر میں بیٹھ کے اتنا روتا ہے مدینے کے در و دیوار ہل جاتے ہیں. اسے کہا زیارت ہو سکتی ہے؟ اسے کہا آج ہو جائے گی. کہنے لگا آج کی ہوگی؟ اس کے جب میں مدینے سے نکلا
تو سجاد مدینے کے باہر شجرۃ الوداع میں کھڑے تھے. میں نے کہا مولا تو گھر سے باہر کبھی نہیں آتا, آج گھر سے باہر کیوں آ گیا؟ مجھے رو کے کہہ رہا تھا میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. مضمون سمجھتے جا, میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. اللہ جانے جو کربلا کے بعد گھر سے نہیں نکلا, آج مدینے کے باہر کیوں کھڑا؟ تیرے لیے بڑا نادر موقع ہے. اگر ابھی مدینہ چلا جائے تجھے سجاد کی زیارت ہو سکتی ہے. اس نے اپنے اونٹ یا گھوڑے کو دوڑایا, جو ہی یہ شجرۃ الوداع کے قریب پہنچا, سجاد وہیں کھڑے تھے. یہ اپنی سواری سے نیچے اترا, سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رکھے تو پہلے تیرے بابے کا پرسا, تیرے عباس کا پرسا, تیرے اکبر کا پرسا. مولا مجھے خبر نہ مل سکی, مولا خبر ملتی میں کربلا آتا, میں تیرے باپ پہ قربان ہو جاتا. مولا مجھے اطلاع ملتی میں شام آ جاتا, میں تیری جگہ پہ قربان ہو جاتا. مولا میں مدینے تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. سجاد نے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر میں تیری زیارت قبول ہو گئی, میری امانت مجھے دے. جب کہنا میری امانت مجھے دے, دیکھا کہ سچی ماں کا بیٹا ہے. مجھے نہ تیرے اپنے شہر سے کسی نے امانت دی, نہ مکے سے کسی نے امانت دی. سجاد نے کہا اپنا سامان اتار. اس نے سامان اتارا. سجاد نے روتے روتے بابے والی دستار نکالی, دستار نکال کے حسین کے بیٹے نے سینے سے لگائی, سینے سے لگا کے سجاد روتے روتے حویلی کی جانب چلے. ادھر سے سجاد وہ حلہ بنی ہاشم میں پہنچے. علی کی بیٹی کی آواز آئی, فضا دروازہ کھول, مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے میرا حسین واپس آ گیا ہے. ابھی دروازہ کھلا یا سجاد ہاتھوں میں بابے کی دستار لے کے آیا. آواز آئی, اماں حسین نہیں آیا, بابے کی دستار آ گئی ہے. اماں میرے سر پہ دستار بار. علی کی بیٹی کی آواز آئی, آؤ شہزادیوں. سجاد کے سر پہ دستار باندھے, علی کی بیٹیاں کٹھی ہوئی, سجاد کے سر پہ دستار رکھی. سجاد کا منہ کربلا کی طرف ہو گیا, رو کے لگا, بابا کربلا میں اس لیے نہیں باندھی تھی, تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں تھی, تیری بہن کا برقع لٹ گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا. التماس ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ابھی سید اسد عباس بخاری شہید کے فرزند ارجمن سید قلب عابد بخاری کی دستار بندی ہو گئی. دستار بندی مخدوم الملک چیف آف سادات مخدوم سید حامد محمد نوبہار حسنی الحسینی نقوی البخاری المعروف مخدوم سید زمرد حسین حسنی الحسینی نقوی البخاری سجادہ نشین دربار عالیہ جلالیہ مدینہ السادات تشریف کروائیں گے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. ہے علم آگہی کا سمندر علی کا نام, لیتے ہیں غوث و قطب و کلندر علی کا نام. فرط ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے, لیا جب میں نے قبر کے اندر علی کا نام. یہ اس شہید کا بیٹا ہے جو دربار عالیہ جلالیہ مدینہ السادات کا ایک فقیر سید تھا. فخر کرتا تھا اس دروازے کی نوکری پر, ہر وقت ناز سے کہتا تھا میرے مرشد
میرے مال کو مولا میں جب بھی جاؤں تو میرے مالک کی مجھے زیارت ہو. شہادت سے پہلے ایک دن پہلے مرشد کی زیارت کی, پھر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. سرکار دستار بندی فرمائیں گے. آواز بلند تر اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن سامنے ہوا ادھر بھائی, ادھر آؤ, چلو ادھر آ ادھر. حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے, قطع کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے, بواز بلند تر سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد محمد یا محمود محمد یا علی کریم محسن الحسن یا کریم الحسن یا حسن اسلام یا فاضل سواد العرض کا اتفاق مدہرہ صلوات علیہ. میرے مالک میرے خالق تجھے آل محمد کی عزت و عصمت و طاعت کا واسطہ. میرے مالک اس نے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہونے ایک مقصد پورا فرما. میرے مالک کے سر پہ دستار ہے, دستار قضا ہے. میرے مالک ان کو نسلوں کو عزاداری کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک واسطہ محمد والے محمد کا ولایت المؤمنین عزاداری حسین کے مشن پہ اسلام عطا فرما. ساری زندگی مرکز و سرات کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک واسطہ محمد والے محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس خان وعدہ کے جتنے مرحومین ہیں میرے مالک جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. بالخصوص اسد شاہ صاحب کو میرے مالک والی خراسان سرکار امام رضا علیہ السلام کا پہلو نصیب فرما. والی خراسان امام رضا کا خود نصیب فرما. میرے مالک واسطہ محمد والے محمد کا اس خان وعدہ کی حفاظت فرما. شریعت کے شرح حاصلی کے حضرت دشمن کے وار سے محفوظ محمود فرما. میرے مالک یہ قصر سیدہ ہے, بی بی کا گھر ہے, اس کے دروازے امام حسین کے ماتمیوں کے لیے صدا کھلے رہے. میرے مالک امام حسین علیہ السلام کے مشن پہ ہم تمام کو رمضان رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب العالمین یا ختم پڑھو, ادھر آنا نہ کچھ.